سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ناتمام ہے، سورہ توبہ سے پڑھی ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ پر بات یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بات منوانا چاہتا ہوں، آپ میرے خصم ہیں، میں آپ کے الزام کے لیے، آپ کا منہ بند کرنے کے لیے بات پیش کرتا ہوں۔ مجھے چاہیے کہ جو آپ کے مسلمات ہیں وہ پیش کروں۔ اگر ہندو سے بات ہو تو میرے قرآن میں یہ لکھا، وہ کہتا ہے تیرے قرآن کو مانتا ہی نہیں تو پھر حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک سکھ سے بات ہو رہی ہے، اس کو تو یہ کہہ سکتا میرے گرنتھ سے بات لاؤ۔ ایک یہودی سے بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں گرنتھ میں بھی یہ لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں میں گرنتھ کو مانتا ہوں جو میں پیش کر رہے ہو، میں یہودی ہوں، تم تورات سے کوئی ثبوت ہوا میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جو بات آپ کے مد مقابل کو تسلیم نہیں ہے، آپ ان سورسز کو آپ اپنی حمایت کے لیے استعمال کریں، بے سود ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی شان پاک ایک رافضی بھی مانے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے، اس سے انحراف کرنے کا میرا چانس نہیں ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کو کسی نہ کسی حوالے سے ماننا چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن کی کوئی زیر و زبر، کوئی شوشہ، کوئی نقطہ اصلی قرآن والا نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ باتیں مختلف موقعوں پر انہوں نے کہی ہیں کہ ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ جو تمہارا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، پھر کیا جواب ہوگا؟ چلو بقول تمہارے، اگر تم اس قرآن کو مانتے ہو تو اس قرآن سے اگر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ایسی نکال کے دکھاؤں جو تمہاری کتابیں لکھے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ طریقہ ہے گفتگو کا۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی کوئی امداد نہ کرو تو کیا فرق پڑے گا؟ جزا معذوف ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کی امداد کر چکا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نکالنے کا اسناد کفار کی طرف کیا کہ ظاہری طور پر وہ سبب تھے، وگرنہ نکالنا نہ نکالنا خدا کا اپنا کام ہے۔ یہ باعتبار مجاز کے اسناد ظاہری ہے کہ انہوں نے آپ کو جس وقت اپنے شہر سے نکالا، قرآن کہتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت کافروں نے اس کو اپنے شہر سے نکالا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وہ دو کا دوسرا تھا۔ قواعد عربیہ کے مطابق ثانیہ جو ہے یہ حال ہے، اس حالت میں کہ وہ دو کا دوسرا تھا۔ سنگت کے لیے کیا خوبصورت لفظ استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ اصل تھا اس کے ساتھ کوئی فرع تھا، وہ اصل مسافر تھا اس کا کوئی ہیلپر تھا، کہا دو کا دوسرا تھا، مطلب راہ مولا میں نکلے ہوئے تھے، آپس میں یگانگت، پیار اور دوستی کا ٹائٹل استعمال کر رہے تھے۔ ہم ان کے رویے کو چیلنج نہیں کرتے۔ ثانی اثنین، جس وقت وہ دو کا دوسرا تھا، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، صاحب ہی یاد رکھیں 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تعداد ہے، مگر کسی صحابی کی صحبت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جس صحابی کی صحبت قرآن سے ثابت ہے وہ اکیلا صدیق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسی کی فضیلت مان لینے سے کسی دوسرے کی حد تک نہیں آتی، یہی بڑی بیماری ہے۔ ایک کو کہہ دی اس کی بڑی شان ہے، پھر وہ دوسروں کے پاس کیا رہ گیا؟ خدا کے خزانوں میں کمی ہے۔ جس کا قرآن کے اندر صاحب کے نام سے ذکر آیا وہ صرف اکیلا صدیق اکبر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کھا، اگر ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔
اس جگہ پہلے تو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ شیعہ کا ریکارڈ اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ میرے پاس امام طبرسی کی یہ جوامع الجامع ہے، یہ تفسیر ہے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی مجمع کے نام سے اور ایک تفسیر لکھی جوامع الجامع کے نام سے. اس کا جو صفحہ ہے وہ 605 ہے. صفحہ 605 پر یہ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار، جس وقت دونوں غار میں تھے. اب صفحہ 605 نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. اس ساتھ کون تھا؟ اچھا اصل صفحہ نکالا، اس میں یہ نکل آیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اب بتاتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اذ اخرج الذین کفروا، اس نے دل اخراجو الی الکفار کما فی قولہ تعالی من قریتک التی اخرجتک لانہم حین ہموا باخراجہ اذن اللہ سبحانہ وتعالی فی الخروج عنہم فکأنہم اخرجوہ. کہ یہ ظاہری طور پر اسناد نکالنے کا ان کی طرف کیوں کیا؟ کہ ظاہری اسباب وہی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شہر چھوڑنے کی اجازت فرمائی. ثانی یسنین کا ترجمہ کرتے اخذ الاسنین، دو میں سے ایک تھے. کا قولی ثالث ثلاثہ وہما، بتاتے وہ کون کون تھے غار کے اندر جن کو ثانی یسنین کہا. دو کا دوسرا جو ہے یہ سرکار کی شان ہے. اور دوسرا کون تھا جس کا یہ دوسرا بنا؟ کہا کہ وہ ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابو بکرین، ایک سرکار تھے اور دوسرے ابو بکر تھے. جس کا دل چاہتا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ 605 صفحہ ہے اور یہ آدمی 5ویں صدی کا آدمی ہے. جو سرکار بغداد کا سن ولادت ہے وہی اس کا ہے. 470 میں وہ پیدا ہوا اور 470 میں سرکار بغداد پیدا. 528 میں اس آدمی کی موت واقع ہوئی ہے. اور یہ آدمی ان کی تعلیمات کے مطابق اس مذہب کا ایک مجدد اعظم تسلیم ہوتا ہے. یہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے یہ جوامع الجامع. یہ امام طبرسی کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طبرسی طبرستان کے رہنے والے ہیں. نہ، طبرستان والے طبرسی نہیں ہے. یہ اصفہان کے پاس ایک بستی ہے، اس کا نام ہے طبرستان. وہ صوبہ جس کا نام ہے طبرستان، جہاں کے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ رہنے والے تھے، جس کے اندر جیلان ایک جگہ واقع ہوا ہے. یہ اور جگہ ہے. سن ولادت ہے 470 اور سن وفات ہے 528. اور مذہب شیعہ کے اندر یہ آدمی امام تسلیم ہوتا ہے، مجدد تسلیم ہوتا ہے. انہوں نے تفسیر میں یہ بات بتلائی ہے کہ وہ ماں رسول اللہ ہے. جو ثانی یسنین دو تھے وہ کون کون تھے؟ ایک اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بکرن اور حضرت صدیق اکبر تھے. یہ تو پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں تھا. سنیوں میں تو کسی کو اختلاف ہی نہ ہوا. تو شیعہ کے مذہب کے رہنماؤں نے تسلیم کیا نا. ابھی میرے پاس حملہ حیدری ہے، وہ نظم میں ہے، پرشین میں ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. شعروں میں ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح دل نوازی سے باتیں کرتے. یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، جان حاضر ہے. جس جگہ ضرورت پڑی سر بیچ یساں سودا کیتا، بازار مدینے والے تھی، صدقے نی میری جند جان سیو، دلدار مدینے والے تھی. اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ صدیق اکبر تھے. اور قرآن مجید کے دوسرے جملے سے پتہ چل گیا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے. مطلب ساتھ بھی ہے اور سچا بھی ہے. کہ جس کا ساتھ اور سچائی دونوں قرآن مجید سے ثابت ہو جائیں، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ میرے پاس مذہب شیعہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے حملہ حیدری. یہ پرشین میں لکھی گئی ہے، بڑے پرانے وقت کی
45 برس پہلے کے یہ نشانات لگے, کبھی پیچھا پڑتا رہا. اس کا صفحہ 17-18 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا ساتھ کیسا رہا ہے. بدم بالشا سوئے ہامانوں کو برف تند گرداں گرو ہا گرو کا سرکار دو عالم جب صحراؤں کا راستہ اختیار کیا تو پیچھے گروہ در گروہ دشمنوں کی شورش چل پڑی, لیکن بناگاہ ابو بکر شامد ببر ستودش کے ایشا ہے والا گوہر. بناگا ابو بکر آمد بدر, اچانک سرکار کے دروازے پر. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ سرکار دو عالم خود ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں صدیق اکبر آئے, تو سرکار کا خود ان کے پاس تشریف لے جانا تو سرکار کی شفقت کے معنی دیتا ہے, لیکن صدیق اکبر کا چل کے سرکار کی بارگاہ میں آنا ان کی جرت, غیرت, دلیری اور ایثار کی شہادت دیتا ہے. کس کی کتاب ہے؟ شیعہ کی کتاب. نام کیا ہے؟ حملہ حیدری, اور معتبر کتابوں میں سے معمولی کتاب نہیں ہے. آکے کہا کیا؟ ستودش کے اے شاہ والا گہر, اے عالی نژاد, اے عالی فطرت بادشاہ, جہاندار و سالار گیتی پنا چپوئی پیادہ چونی سویرا. آپ کو تو پرشین میں غازی دسترس ہے. کہتے ہیں جہاندار و سالار گیتی پنا, اے جہاندار, اے کل کائنات کو پناہ دینے والے. صدیق اکبر کے عقیدے پر روشنی ڈالی حضرت. یہ نہیں کہا کہ آپ حاجت مند ہیں, آپ کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں, کہا کائنات کو تحفظ دینے والا تو ہے. اس وقت تعلیم کی غرض سے اگر چلنا چاہتے تو ٹھیک ہے, لیکن میں جو عقیدہ رکھتا ہوں جہاندار و سالار گیتی پناہ. کیوں جناب؟ گیتی پناہ کے کیا معنی ہے؟ کل عالم انسانیت کو, کل جہان کو, کل یونیورس کو پناہ دینے والے. چپوئی پیادہ چونی سویرا, پیدل کیوں چلیں گے؟ اونٹنی ہماری اونٹنیاں کس مقصد کے لیے ہیں؟ جو اونٹنی پالی ہوئی تھی وہ پیش کی. یار مشکل وقت میں اگر کوئی آدمی کام آئے تو یاد رہنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ خوشست یک سرفرازی مرا دری راہ ہم راہ سازی مرا. ان حضرت صدیق اکبر کو ایسے گانٹھ نہیں لیا گیا, انہوں نے پیشکش کی, یا رسول اللہ اونٹنی بھی پیش کرتا ہوں, اگر آپ مجھے ساتھ جانے کی سعادت عطا فرمائیں تو آپ کی کرم والی. لمبا قصہ ہے, آخر تک لکھتا ہے کہ اس مرد خدا نے اس قدر گریہ ازاری کے ساتھ سرکار سے بھیک مانگی ساتھ کی کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کس تاریخ ملا ہے, یہ ایک بڑی یادگاری بات ہے. لیکن جہاں تک عظمت آل بیت کا سوال ہے وہ ارادہ باری تعالیٰ کا محتاج ہے.